Hi guys, I'm Shiraz Khan, and today we are going to discuss one of the important topic of community health nursing, health education. हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उन लोगों को एजुकेट करना होता है। वट एवर प्राइमरी हेल्थ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पे फोकस होना चाहिए एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो वो आपकी एजुकेशन होती है। उन लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग आपने उनको अवेयर करना है, उनको इम्पॉर्टेंट एजुकेट करना है, और आपने उनको इस तरह एजुकेट करना है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्शन में कन्वर्ट करे। जो इंफॉर्मेशन आप उनको देते हैं, आप उनको कन्विंस करें कि दे अप्लाई इट इन एक्शन, और उन एक्शन की वजह से उनकी हेल्थ प्रमोट हो जाए, इनकी हेल्थ मेंटेन रहे और वो डिजीज़ से प्रिवेंट रहे। So at the end of this presentation, we will be able to define health education, teaching and learning. Whenever you are doing health education, so ये दोनों फैक्टर हमारे पास आते रहेंगे, teaching और learning. The purpose is in goal of health education, principle of teaching learning, various strategies of health education, and we will also be able to develop a teaching plan. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन की हम बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है। तो एज़ पर WHO डिफरेंट डिफिनीशन आती है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल को कोई डिजीज़ नहीं है तो हम मेरे लिए उसको हम हेल्थी नहीं कह सकते हैं। वो उनको नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं कह सकते हेल्थी। ये एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें वो बिल्कुल वेल बीइंग हो, वो इसकी बॉडी फिज़िकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली अच्छा परफॉर्म करे। So subject of health education and promotion, we will try to change our mindset from curative to preventive and promotional aspect of health. यहाँ पर अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं तो हम हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी में या हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में हेल्थ एजुकेशन इसलिए करते हैं कि हम अपनी माइंड सेट को चेंज करें क्यूरेटिव सर्विसेज से लेकर प्रिवेंशन की तरफ। क्योंकि वट एवर जब भी हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वी आर फोकसिंग ऑन क्यूरेटिव सर्विसेज, लेकिन अब हम अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं और जब हम प्राइमरी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंटिव सर्विसेज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ एजुकेशन हम क्यों करेंगे? हम ये नहीं करेंगे कि पर क्यूरेटिव पर्पस। अगर वहाँ पर कोई इस तरह की कंप्रोमाइज है, इस तरह की कंडीशन है, तो हम ज़रूर क्यूरेटिव सर्विस पे हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन गोल, हमारा जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा? प्रिवेंशन होगी, हेल्थ प्रमोशन होगी और मेंटेनेंस होगी। अगर वहाँ पर कोई इस तरह की कंडीशन ज़रूर है जो कि जिस हेल्थ कंडीशन ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है, तो आप ज़रूर उस पर एजुकेट कर सकते हैं, आप अपना टीचिंग सेशन उस पर ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन योर प्राइमरी purpose of health education should be the prevention, should be the promotion of health. According to WHO, World Health Organization, वही चीज़ है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तीनों स्टेट में एक इंडिविजुअल बिल्कुल वेलबींग होना चाहिए, उसकी बॉडी तीनों एस्पेक्ट में अच्छी फंक्शनिंग करनी चाहिए। अगर कोई डिजीज़ की एब्सेंस है तो नॉट ओनली द डिजीज़ ऑफ एब्सेंस को हम हेल्थ कह सकते हैं, लेकिन सारों एस्पेक्ट में चारों जो फैक्टर है उसमें बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शनिंग करनी चाहिए।
تو جب بھی ہیلتھ ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر ٹیچنگ اور لرننگ دونوں فیکٹر آئیں گے. دونوں ٹیچنگ اور لرننگ ایک دوسرے کی انٹریکٹیو پروسیس ہے. ایک ہے تو دوسرا ضرور بنے گا, ایک کی ایبسینس دوسرے کو کیا کرتی ہے, پاسبلٹی نہیں ہے. تو اٹس مین کہ دونوں انٹریکٹیو ہے. ٹیچنگ ہے تو لرننگ ہوگی, لرننگ ہوگی تو اس کے لیے ٹیچنگ لازمی ہے. تو انٹریکٹیو اس لیے کہہ سکتے ہیں. اور ایز اے کمیونٹی ہیلتھ نرس آپ اپنی ٹیچنگ کو اچھی اسٹریٹجیز بنائیں, آپ افیکٹو ٹیچنگ کریں. تب تک آپ افیکٹو ٹیچنگ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آئیڈینس کو, آپ کی جو ٹارگیٹ پاپولیشن ہے, کمیونٹی ہے, واٹ ایور, جہاں جو لوگ آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جن کو آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, وہ آپ کے لرنرس ہیں. تو وہ آپ لرنر کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں. لرننگ جو اسٹریٹجیز ہے, لرننگ ڈومینس ہے, اس پہ آپ فوکس کریں کہ کس طرح ہم نے لرنر کو موٹیویٹ کرنا ہے, لرنر کس طرح یہاں پر ایگری ہوں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے کہ وہ ہم ان کو ٹیچ کریں. تو واٹ ایور آپ جتنا اچھا ٹیچ کریں, لیکن اگر آپ کے لرنر آپ اس پہ فوکس نہ کریں تو اٹس مین آپ کے لیے افیکٹیو نہیں ہوتا ہے. تو اٹس مین کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اچھی ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لرننگ اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے کہ ہاؤ ویل آئی کنونس مائی آئیڈینس, لرنر کو میں کیسے انفلوئنس کروں, کس طرح موٹیویٹ کروں, کس طرح ان کی انٹرسٹ ڈیولپ کروں. تو ٹیچنگ واٹ ایور ایک ایسی پروسیس ہے جس میں آپ لرنر کے لیے ایسی انفارمیشن یا آپ ہیلتھ ایجوکیشن کی ریگارڈنگ ہیلتھی لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ آپ انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, اور وہی انفارمیشن ان میں ان کی بیہیویئرل چینج لاتی ہے. تو اٹس مین یو آر ڈوئنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس as an academic process by which students are motivated to learn in way that make positive influence in how they think and feel. It is interaction between teacher and students under the teacher responsibility in order to bring about expected change in student behavior. تو مین چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بیہیویئر میں جو آپ چاہتے ہیں, جو ایکسپیکٹڈ چینج چاہتے ہیں, وہ ضرور آ جائے. لرننگ اگر میں بات کروں تو فرسٹ آف آل لرننگ ایز لائف لانگ پروسیس. جب تک آپ ہے آپ لرننگ کریں گے, آپ انفارمیشن گین کرتے ہیں, آپ انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں, آپ انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. نالج اور اسکل گین تھرو اسکولنگ اور اسٹڈی, بیہیویئرل موڈیفیکیشن اسپیشلی تھرو ایکسپیرینس اینڈ کنڈیشن. تو یہ تو جنرلی آپ ٹیچنگ اور لرننگ کی بات کرتے ہیں. لیکن کمیونٹی میں جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو آپ ایز اے ایجوکیٹر, آپ ایز اے ٹیچر اپنے لیے وہی اسٹریٹجیز بناتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کی نیڈس کو آپ کیا کریں, فلفل کریں. مثال کے طور پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کمیونٹی کو ٹیچ کرنا ایک پرائمری ہیلتھ کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر وہاں پر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اگر آپ وہاں پر آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر لیک آف نالج ہے, کوئی بھی کنڈیشن, کوئی بھی وہاں پر اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے جہاں پر ان لوگوں کو ٹیچنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو سب سے پہلے پرائرٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو ٹیچ کریں. تو ٹیچنگ کے لیے آپ اس کمیونٹی کی نیڈس کے حساب سے, آپ اس کی آئیڈینس کے حساب سے, وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے آپ اس طرح کی ٹیچنگ اور لرننگ اسٹریٹجیز اپنائیں گے جس میں آپ لوگوں کو افیکٹیو ایجوکیشن پرووائڈ کریں. Hi guys, I'm Shiraz Khan, and today we are going to discuss one of the important topic of community health nursing, health education. ہیلتھ ایجوکیشن کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب بھی ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. واٹ ایور پرائمری ہیلتھ میں جو سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس پہ فوکس ہونا چاہیے ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, ایز اے کمیونٹی ہیلتھ نرس, تو وہ آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. ان لوگوں کو ہیلتھ کے ریگارڈنگ آپ نے ان کو اویئر کرنا ہے, ان کو امپورٹنٹ ایجوکیٹ کرنا ہے, اور آپ نے ان کو اس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ انفارمیشن کو ایکشن میں کنورٹ کرے. جو انفارمیشن آپ ان کو دیتے ہیں آپ ان کو کنونس کریں کہ دے اپلائی اٹ ان ایکشن, اور ان ایکشن کی وجہ سے ان کی ہیلتھ پرموٹ ہو جائے,
ان کی ہیلتھ مینٹین رہے اور وہ ڈیزیز سے پریونٹ رہے. Health education is a process by which individual and a group of people learn to. یہ پروسیس ہے جس میں انڈیویجول یا آپ وٹ ایور گروپ کو یا آپ پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور اس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا لرن کریں, وہ پروموٹ. سب سے پہلے یور گول شوڈ بی دا پروموشن آف ہیلتھ. مثال کے طور پر نیوٹریشنل اس پہ ڈائٹ پہ آپ اگر ایجوکیشن کرتے ہیں کہ وہاں پر نیوٹریشنل ڈائٹ پہ آپ وہ ٹیچنگ کرتے ہیں, تو اٹس مین آپ اس ایکٹیویٹی کو کیا کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. یا آپ ایکٹیویٹیز پہ ایکسرسائز پہ آپ ٹیچ کر رہے ہیں, تو اٹس مین آپ ایکسرسائز ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پر مینٹین ہے کہ جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھیں کہ ڈیزیز سے کیا کرے, پریونٹ کرے. The first goal should be the promotion of health, the second should be prevention یا maintenance of health. آپ ہیلتھ کی مینٹیننس کریں یا ڈیزیز سے آپ نے کمیونٹی کو کیا کرے, پریونٹ کریں. اینڈ دا تھرڈ ون از ریسٹور ہیلتھ. اگر ہیلتھ کی کنڈیشن کمپرومائز ہے دین یو شوڈ گو ٹو ورک فار دا ریسٹوریشن آف ہیلتھ ایز ویل. تو وٹ ایور ہیلتھ ایجوکیشن جہاں پر بھی آپ کرتے ہیں, کمیونٹی کو کرتے ہیں, انڈیویجول کو کرتے ہیں, سو یور گول شوڈ بی دا پروموشن آف ہیلتھ, دا پریونشن آف ڈیزیز اینڈ ریسٹوریشن آف ہیلتھ. گول فار ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے, وٹ ایور جب بھی آپ ہیلتھ ایجوکیشن کرتے ہیں تو آپ کی گول ہونی چاہیے کہ انفارم پیپل, لوگوں کو انفارم کرے کہ آپ کی کمیونٹی میں وٹ ایور جو بھی کنڈیشن ہے اسی کے حساب سے آپ ان کو انفارم کریں. کوئی بھی ڈیزیز ہے, کوئی بھی اس طرح کی ہیلتھ ایونٹس ہے, آپ ان کو لوگوں کو انفارم کریں اینڈ موٹیویٹ دیم, اور ان کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ جو انفارمیشن آپ ان کو دے رہے ہیں ان انفارمیشن کو ایکشن میں کنورٹ کریں. مثال کے طور پر کسی بھی کمیونٹی میں آپ اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ وہاں پر جو وٹ ایور ڈیزیز, وٹ ایور اینڈیمک کسی بھی واٹر یا کوئی بھی فیکٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے, تو آپ ان کو انفارم کریں کہ آپ نے اپنے لیے پانی کو بوائل کر کے پینا ہوگا. تو وہ جو آپ انفارمیشن دیتے ہیں دین یو شوڈ موٹیویٹ دیم کہ وہ جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں وہ لوگ اس انفارمیشن کو ایکشن میں کنورٹ کریں, پانی بوائل کر کے پینا شروع کر دیں. تو یہ آپ کے ہیلتھ ایجوکیشن کی گولز ہونی چاہیے. ٹو پروموٹ, مینٹین اینڈ ریسٹور ہیلتھ, یہ چیزیں آپ کرتے ہیں جب بھی آپ ان کو فرسٹ آف آل آپ یہ پروموشن کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو انفارم کریں کہ یو شوڈ یوز سیف واٹر, بوائل واٹر فار ڈرنکنگ پرپز. آپ ان کو پھر یہ کریں کہ اگر آپ اس طرح کی واٹر پئیں گے, بوائل واٹر, سیف واٹر پئیں گے, تو آپ ان ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. اگر ان کو آلریڈی ڈیزیز ہوا ہے تو دین اگین آپ ان کو ٹیچ کریں گے کہ آپ اس طرح بوائل پانی پیے کہ آپ کی ہیلتھ کیا ہو جائے, ریسٹور ہو جائے. Process of health education, the spreading of scientific knowledge about how to promote, maintain and restore health. کہ ہیلتھ کو کیا کرے, کس طرح آپ پروموٹ کریں, یہ تینوں چیزیں آپ نے ہر جگہ پر کرنی ہے کہ دا پروموشن آف ہیلتھ, دا مینٹیننس آف ہیلتھ اینڈ ریسٹوریشن آف ہیلتھ. تو جب بھی آپ کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ کا گول یہی ہونا چاہیے کہ کس طرح میں اس کنڈیشن کو پروموٹ کروں. اگر وہاں پر کوئی چانسز ہے تو آپ اس کو ڈیزیز سے کس طرح پریونٹ کریں. اگر وہاں پر کوئی کنڈیشن آلریڈی اکر ہوا ہے تو آپ کیسے ہیلتھ کو ریسٹور کریں. اور یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نالج, ایٹیٹیوڈ اور پرسیپشن ہیلتھی لائف سٹائل کے حساب سے چینج ہو جائے اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے.
Purposes of health education is to teach the client to build up a correct awareness on health. सबसे पहले आप उन लोगों को टीच करें कि हेल्थ अवेयरनेस उनको हो जाए कि हेल्थ है क्या, ये कंडीशन किस तरह ठीक हो सकती है, ये किस कंडीशन की वजह से इस तरह की इवेंट्स होते हैं, इस तरह की डिजीज़ होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस होना चाहिए. आप इसके लिए आप टीचिंग कराइए. योर फर्स्ट वर्ड शुड बी टू अवेयर पीपल, इन्फॉर्म पीपल. चेंज द क्लाइंट अनहेल्थी लाइफ हैबिट्स. जो लोग अनहेल्थी लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, वट एवर इन द फॉर्म ऑफ डाइटिंग, वट एवर इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी इन एक्सरसाइज, इमोबिलिटी, वट एवर इन द फॉर्म ऑफ स्लीप पैटर्न, वट एवर जो भी इनकी अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं या स्लीप पैटर्न उनकी अच्छी नहीं है, डाइट सही नहीं ले रहे, पानी सही इस्तेमाल नहीं करे, आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उनकी अनहेल्थी लाइफ हैबिट को क्या करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड हेल्थी लाइफ. This should be the purpose of health education as well. Then you reduce or eliminate health risk factor. आप फिर health risk factor whatever कोई भी risk factor होती है उसको आप elimination, आप उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये वाला factor disease causing agent है, तो अगर हम इसको reduce करें, eliminate करें, तो इस तरह हम इस तरह की disease से, इस तरह की event से बच सकते हैं. Prevent illness, promotion of health and enhance the health level of whole community. Your first goal should be to prevent illness and promotion of health. और आप health को optimum level whole community के लिए आप enhance करें कि सब optimum level of health achieve करें. Nurture well healthy behavior and lifestyle. आप उसको reinforce करें. अगर कोई healthy behavior कर रहा है, healthy lifestyle अपना रहे, तो you should also reinforce them, you should appreciate them as well. These are the purpose of health education. The principle of teaching and learning. तो ये दोनों बहुत important है कि आपको इन principle का पता हो, because as an educator you should know the principle of teaching and learning. The principle of teaching and learning and related components state that the student learn best when the environment is supportive and productive. तो ये चीज़ें आपने देखने होते हैं whenever you are doing community health में आप teaching कर रहे होते हैं, आप health education कर रहे हैं, तो learning के लिए environment supportive होना चाहिए and productive होना चाहिए. whatever जहाँ पर वो comfortable feel करे, वहाँ पर इस तरह environment हो जहाँ पर वो productivity show कर सकते हैं. The learning environment promote independence and interdependence and self motivation. ये यहाँ वहाँ पर वही environment आपने create करनी है, उस तरह की environment provide करनी है learner के लिए कि वहाँ पर वो इंडिपेंडेंसी हो, अपने लिए खुद वो choice कर सकते हैं, अपने लिए खुद environment, अपने लिए खुद teaching strategies के लिए वो choice बना सकते हैं. एंड इंटरडिपेंडेंस, अगर एक दूसरे पे डिपेंड हो तो वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी चीज़ें है कि आप एज अ टीचर और वो एज अ लर्नर आप एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं. तो इंटरडिपेंडेंस भी वहाँ पर ज़रूरी है. एंड सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग प्रिंसिपल शुड बी द सेल्फ मोटिवेशन ऑफ लर्नर. आप उनको मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज रखे और अच्छी तरह इंफॉर्मेशन को रिसीव करे और उस इंफॉर्मेशन की वजह से अपनी जो बिहेवियर है उसको चेंज करे टुवर्ड हेल्थी लाइफस्टाइल. Student needs background, perspective and interested are reflected in the learning program. ये background, ये सारे जो आपको students के लिए needed है, interest for background, ये सारे learning program में होने चाहिए. As a learner आप उनके लिए ये चीज़ें identify करें कि उनकी needs क्या है, उनके लिए कौन सी interest create करनी है, किस तरह activity में involve करें कि ज़्यादा से ज़्यादा learner इस activities में participate करे और अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह learn कर सके. Students are challenged and supported to develop deep level of thinking and application. आप उनको इस तरह की अगर लर्निंग कंटिन्यूसली आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें तो आप उनको लिए इस तरह की टास्क दे सकते हैं कि वो उसमें अपने लिए डीप लेवल ऑफ थिंकिंग करें और उसको फिर अप्लाई करें. मिसाल के तौर पर अगर आप उनको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे
ٹیچ کر رہے ڈفرینٹ آپ سیورل سیشن لے رہے تو دین آفٹر 2 to 3 سیشن آپ ان کو اس طرح کے انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ڈیپ تھنکنگ کرے اور اس چیز کو پھر اپلائی کرے. آپ فالو اپ کرتے ہیں کہ پریویس جو ہم نے جو سیشن کیا تھا ہاؤ یو اپلائی ایٹ ان یور کمیونٹی اینڈ یور فیملی اور اینڈ یور پیشنٹ ایز ویل. اسسمنٹ پریکٹسز آر انٹیگرل پارٹ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ. تو وقت جو ایویلیویشن کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آپ ایویلیویشن کریں اور اف یو ڈونٹ گیٹ ریکوائرڈ ریزلٹ ڈیزائر آؤٹ کم تو آپ کا سارا پورا سیشن آپ کی سیورل سیشن ویسٹ ہو جا سکتے ہیں. تو آپ نے ٹائملی اس کو اسیس کرنا ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. Learning connects strongly with communities and practice beyond the classroom. اور اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ اس کے لیے فارملی کوئی کلاس روم یا اس طرح کی کوئی اسپیسیفک جگہ میں آپ اس کو وہ کریں لرننگ کرے. یہاں پر جو بھی انوائرمنٹ ہو جہاں پر آپ کو کمفرٹیبل لگے جہاں پر نیڈ ہو تو وہاں پر لرننگ ہو سکتی ہے. This principle can be used by a school team of teacher and individual to reflect on the practice, support professionalism, professional dialogue to strengthen teaching practice. یہ وٹ ایور ایز اے اسکول میں ایز اے لرنر, کالج میں ایز اے لرنر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کمیونٹی میں آپ کو کمیونٹی پہ ہول پاپولیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایز اے ہیلتھ ایجوکیشن کہاں پر آپ کی فوکس ہونا چاہیے, آپ کمیونٹی میں ہی کرتے ہیں. آپ اسکول میں بالکل بھی کر سکتے ہیں کمیونٹی کے کسی بھی اسکول میں, آپ وہاں پر کسی انڈسٹریل ایریا میں کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈ آن دا لوکیشن, اٹ ڈپینڈ آن دا ریکوائرمنٹ, اٹ ڈپینڈ آن دا سچویشن. ادر پرنسپل آف ہیلتھ ایجوکیشن انکلیوڈ انٹرسٹ ہونے چاہیے. آپ ان کی لرن کی انٹرسٹ کو ڈیولپ کریں کہ وائی دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان دس ایونٹ ان دس سیشن. یہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. جب آپ ان کو امپورٹنس بتاتے ہیں تو ان کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر یہ لوگ ایزیلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایز اے ٹیچر ایز ایجوکیٹر آپ کی بھی انٹرسٹ ہونے چاہیے. پارٹیسپیشن آف بوتھ ایز ایجوکیٹر بوتھ ایز اے لرنر دونوں کی پارٹیسپیشن مینڈیٹری ہے. اینڈ ون آف دا امپورٹنٹ پرنسپل وہ یہ ہونے چاہیے کہ پروسیڈ فرام نون ٹو ان نون. آپ پروسیڈ کرتے ہیں فرام دا ویری نون چیزیں جو ان کو پتہ ہو, پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تھوڑا اس کو ایڈوانس کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹوورڈ ان نون کہ وہ چیزیں اس کے لیے ایکسپلین کریں, ان کے لیے زیادہ بنائے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. کمپریہنشن رینفورسمنٹ بائی ریپیٹیشن. اگر وہاں پر کوئی بھی اس طرح کی ریپیٹیشن کی نیڈ ہو تو یو شوڈ ریپیٹ کرے, یا اس کی رینفورسمنٹ ہوتی ہے, اس کی موٹیویشن ہوتی ہے. اینڈ لرننگ بائی ڈوئنگ یہ ہے کہ آپ جو چیز پرفارم کریں ان سے ہی کرائے, ڈیمانسٹریٹ کرائے. تو یہ ساری چیزیں وین ایور یو آر ڈوئنگ آل دیز پرنسپل ان ہیلتھ ایجوکیشن یور ہیلتھ ایجوکیشن بیکم افیکٹیو. اینڈ گڈ ہیومن ریلیشن دا امپارٹنٹ فیکٹر کہ آپ تھراپیوٹک ریلیشن یا آپ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ گڈ ہیومن ریلیشن کو بلڈ کرنا امپورٹنٹ. پروسیس آف ہیلتھ ایجوکیشن the spreading of scientific knowledge about how to promote, maintain and restore health. کہ ہیلتھ کو کیا کرے, کس طرح آپ پروموٹ کریں, یہ تینوں چیزیں آپ نے ہر جگہ پر کرنی ہے کہ دا پروموشن آف ہیلتھ, دا مینٹیننس آف ہیلتھ اینڈ ریسٹوریشن آف ہیلتھ. تو جب بھی آپ کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں تو آپ کا گول یہی ہونا چاہیے کہ کس طرح میں اس کنڈیشن کو پروموٹ کروں. اگر وہاں پر کوئی چانسز ہے تو آپ اس کو ڈیزیز سے کس طرح پریونٹ کریں. اگر وہاں پر کوئی کنڈیشن آلریڈی اکر ہوا ہے تو آپ کیسے ہیلتھ کو ریسٹور کریں. اور یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نالج, ایٹیٹیوڈ اور پرسیپشن ہیلتھی لائف سٹائل کے حساب سے چینج ہو جائے اور جہاں پر ضرورت ہوتی ہے.
اسٹریٹجیز فار ہیلتھ ایجوکیشن پریکٹسز کلچر اسپیسیفک انڈیویجول کو آپ فیس ٹو فیس کرے, آپ ورڈز پہ ان کو ایجوکیٹ کرے. یہ کون کرا سکتے ہیں؟ نرسز, ہیلتھ وزٹر اینڈ سوشل ورک. گروپ میں آپ لیکچرز کریں اسکولز میں یا ورک پلیس پہ آپ لیکچر کریں, فیکٹری میں وٹ ایور جہاں پر ضرورت ہو, اور وہاں پر آپ ڈیمانسٹریشن کریں, ان کو ٹریننگ کرائیں. اینڈ رول پلے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی گروپ کو اگر آپ ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں. دا تھرڈ ون از ماس میڈیا براڈ کاسٹنگ, ریڈیو, ٹی وی, وٹ ایور جو بھی آپ میڈیا کے ذریعے آپ ان کو ہیلتھ ایجوکیشن دیکھتے ہیں. نیوز پیپر, پوسٹر, بکلیٹ اینڈ ماس وٹ ایور, کوئی بھی ریلیجیس ان کی جگہ ہو, آپ وہاں پر ان کو جا کر ان کو وہ کر سکتے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. دا ہیلتھ ایجوکیشن کی کنٹینٹ شوڈ بی ہیومن بایولوجی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, نیوٹریشن, ہائیجین آف پرسنل اینڈ انوائرمنٹ اینڈ فیملی ہیلتھ کیئر, کمیونیکیبل ڈیزیز, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, مینٹل ہیلتھ, پریونشن آف ایکسیڈنٹ, یوز آف ہیلتھ سروسز, سیکس ایجوکیشن جو کہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کسی بھی کمیونٹی میں آپ جا کر ہیلتھ سیکس ایجوکیشن دیتے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن فار گروپ, فوڈ ہینڈلر آکوپیشن, مدر اسکول ہے, جو یہ لوگ ولنریبل لوگ ہوتے ہیں, رسک پر ہوتے ہیں, جو مدرس ہوتے ہیں, جو اسکول بچے ہوتے ہیں, جو آکوپیشن وٹ ایور, اگر کسی فیکٹریز یا کسی اس طرح کی ہیزرڈیس مٹیریل کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتے ہیں, جو لوگ فوڈ ہینڈل کرتے ہیں, تو ان کو اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پرنسپل ہیلتھی لائف اسٹائل, سلیپ, ایکسرسائز, وٹ ایور, ہیلتھی لائف اسٹائل پہ آپ ضرور فوکس کریں. ہیلتھ ایجوکیشن آپ کی ہیلتھی لائف اسٹائل پہ ہی ہونے چاہیے. ہیلتھ ایجوکیشن آپ اسکول میں کر سکتے ہیں بچوں کو جو زیادہ رسک پر ہوتے ہیں, ورک سائٹس جہاں پر لوگ ورک کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن وٹ ایور آپ کی پرائمری ہیلتھ آرگنائزیشن یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, والنٹری ہیلتھ ایجنسی اگر وہ کہاں پر ہے, کمیونٹی سیٹنگ جہاں پر آپ انوائرمنٹ کو کمفرٹیبل, اس کو سپورٹیو, پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں, تو وہاں پر آپ ان کو ٹیچ, وہاں پر ہیلتھ ایجوکیشن آپ کر سکتے ہیں. کمپیریزن آپ سیٹنگ اسکول میں بچوں کو آپ کر سکتے ہیں, ورک سائٹ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, فیکٹریز میں, ہاسپٹل میں آپ پیشنٹ کو کرتے ہیں, کمیونٹی پرائمری کیئر سیٹنگ میں آپ پیشنٹ کو کرتے ہیں. Health education is a process by which individual and a group of people learn to. یہ پروسیس ہے جس میں انڈیویجول یا آپ وٹ ایور گروپ